وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ آپ کے سامنے میں نے ایک قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے جو سورۃ فاطر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً چھپ کر بھی اور ظاہر کر کے بھی، یرجون وہ امیدوار ہیں، تجارت لن تبور وہ امیدوار ہیں ایسی تجارت کے جس میں کبھی خسارہ ہو ہی نہیں سکتا، جس میں خسارے کا سوال ہی نہیں ہے، جس میں خسارے کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ تو انسان جب اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھانے میں لگاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو ایک تجارت کرتا ہے۔ اور یہ کیسی تجارت ہے؟ دنیا میں جب انسان تجارت کرتا ہے تو کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین ہو، کوئی بڑے سے بڑا انویسٹر ہو، کوئی بڑے سے بڑا ایڈوائزر ہو، وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس میں 100% منافع ہی ہوگا۔ نہیں، انویسٹمنٹ جو حلال انویسٹمنٹ ہے، ہم حرام سود کی بات نہیں کر رہے کہ جس میں 30% ملے گا وہ تو حرام ہے۔ جو انویسٹمنٹ ہے، تجارت جو ہے، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تجارت کیسی ہے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو اصل تجارت تو یہی ہے۔ باقی دنیاوی معاش کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو معاش ہے دنیا میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاش عطا فرمائی ہے۔ اس فضل، اللہ کا فضل ہے، وہ اس کی بھی تلاش کرنی ہے۔ اصل تجارت جو ہے اس پہ سے فوکس نہیں ہٹنا چاہیے۔ اصل تجارت جو ہے، قرآن جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ سب سے عظیم کلام ہے۔ قرآن سے جو جڑ جاتا ہے نا، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، نہیں، یعنی جو قرآن والا ہوتا ہے نا اس کی عظمت بہت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں، لوگوں میں کچھ افراد
اللہ والے ہوتے ہیں. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں. تو اللہ والے اور اس کے خاص بندے کون ہیں؟ قرآن والے، اہل القرآن. جو اہل القرآن ہے نا وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ اللہ والے ہیں. اب مجھے بتائیے دنیا میں کچھ لوگ، اتنی بڑی دنیا میں کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ والا بن جائے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں بنا دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اہل القرآن میں بنا دے. آمین. ہمارا جو تجوید کا ٹاپک ہے اس میں ہم لوگ الحمدللہ پچھلی کلاس میں را کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، حرف را کے بارے میں، اور را کے بارے میں ہم نے احکامات جو ہیں ان کو تفصیل سے دیکھ لیا تھا الحمدللہ کہ را جو ہے اس کو پڑھنے کے کیا احکامات اور طریقے ہیں. آج انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے حرف میم جو ہوتا ہے نا، میم، ٹھیک ہے جی. حرف میم جب ساکن ہو، میم ساکن، ٹھیک ہے جی، میم ساکن کو پڑھنے کے احکامات. میم جب ساکن آئے گا تو اس کو پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، میم جب ساکن ہوگا تو اس کو پڑھنے کے کیا احکامات ہیں؟ جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ جو مخارج حروف ہیں، میجر آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں، وہ 4 ہیں. حلق ہے، فم ہے، جوف ہے اور خیشوم ہے. حلق اور فم سے حروف الہجا ادا ہوتے ہیں 28، جس میں میم بھی شامل ہے. میم ایز اے حروف الہجا اس کا ایک مخرج ہے. ٹھیک ہے جی، اگر میم فتح کے ساتھ ہو یا میم کسرہ کے ساتھ ہو یا میم دمہ کے ساتھ ہو تو ان کا مخرج کیا ہے جی؟ ان کا مخرج ہے ہونٹ. ٹھیک ہے جی، شفتین. جب دونوں ہونٹ ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے. میم فتح، ما، می، مو، ہونٹ ملیں گے تو ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو میم جو ہے اس کا ایک مخرج ہے اپنا. اچھا جی، اگر میم کا ایک مخرج ہے تو پھر ہم نے یہ کہا تھا اگر حلق اور منہ سے حروف الہجا ادا ہوتے ہیں اور جوف جو ہے الجوف اس سے مد ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا مد کی ساؤنڈ ہوتی ہے الف فاء یا مدہ یا طویل مد جو اسی کی برانچ ہے. چوتھا ہے خیشوم جو کہ ناک کی ہڈی والا حصہ ہے، اس سے غنہ ہوتا ہے. یہ خیشوم سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ یہ 2 حروف ایسے ہیں نون اور میم. جب یہ سکون اور تشدید کے ساتھ آ جائے نا تو پھر ان میں یہ غنہ والا معاملہ آ جاتا ہے جو خیشوم سے ادا ہوتا ہے. اور یہ تو ہم نے پڑھ بھی لیا تھا. ہم نے کہا تھا میم جب بھی آئے اور اس پہ تشدید ہو، نون جب بھی آئے اس پہ تشدید ہو، ہمیشہ غنہ ہوگا اور ہمیشہ آپ ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے. ہمیشہ جب بھی میم یا نون پہ تشدید آ جائے تو ہمیشہ غنہ کریں. ٹھیک ہے جی، تو اب پیچھے خیشوم والے کون سے رہ گئے؟ میم ساکن اور نون ساکن. اب میم ساکن اور نون ساکن جو ہے نا اس میں کبھی غنہ ہوتا ہے کبھی غنہ نہیں ہوتا. صحیح ہے جی، تشدید میں تو کلیئر ہو گیا ہمیشہ غنہ ہوگا. جب بھی میم یا نون پہ تشدید آئے گی غنہ ہوگا. ثم ناک میں آواز آئے گی، ان بالکل ناک میں آواز لے کے. اب یہ جو ساکن ہے اس میں کبھی غنہ ہوتا ہے کبھی غنہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ہمیں تفصیل سے قواعد دیکھنے پڑتے ہیں میم ساکن اور نون ساکن کے. تو آج کی جو کلاس ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے میم ساکن کو پڑھنے کے احکامات، کہ میم ساکن میں کب غنہ ہوگا کب غنہ نہیں ہوگا.
یہ انشاءاللہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور آنے والے جمعے کو انشاءاللہ ہم لوگ نون ساکن کے قواعد دیکھیں گے کہ نون ساکن کو پڑھنے کے کیا کیا طریقے ہیں. واضح جی آج کا ٹاپک؟ تو جناب اب ہمیں جاننا ہے کہ میم ساکن کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں، تو نوٹ کر لیجئے. میم ساکن کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ 3. پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر، اچھا پہلے اس کا نام لکھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں وہ کب آئے گا. پہلے طریقوں کو جی کہتے ہیں ادغام شفوی. اب سمجھ لیجئے، ادغام جو ہے نا وہ کہتے ہیں مرج کرنے کو. صحیح ہے؟ ایک میم کو دوسرے میم میں انسرٹ کرنے کو، مرج کرنے کو. ٹھیک ہے جی. تو ادغام کیا ہے؟ مرج، مرجنگ ون میم انٹو اندر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا شفوی کیوں ہے؟ شفتین کیا ہوتے ہیں؟ ہونٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ میم جو ہے وہ ادا کس سے ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے. تو میم ساکن کے جتنے بھی قواعد ہیں، جو بھی اس میں طریقہ ہوگا اس کے ساتھ شفوی لکھا جائے گا، کیونکہ اصل میں میم کا جو مخرج ہے وہ ہونٹ ہے. تو اصل میں جب آپ ادغام لکھیں گے تو میم کے ساتھ آپ لکھ دیں گے شفوی. ادغام شفوی یعنی ہونٹ جو ہیں اس کا میم اس سے ادا ہوگا اور ادغام کیا جائے گا ایک میم کا دوسرے میم میں، تو ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. شفوی شفتین سے. دوسرا طریقہ ہے اخفاء شفوی. اب شفوی تو ریپیٹ ہو گیا ہونٹوں سے، واضح ہے کہ میم کا جو مخرج ہے ہونٹ ہے تو اس لیے شفوی لکھا ہوا ہے. اخفاء سے کیا مطلب ہے؟ اخفاء کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ چھپانا. کیا معنی ہوتا ہے اخفاء کا؟ چھپانا. صحیح ہے نا؟ اخفاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. تو پتہ چلا اس میں جو ہے وہ میم کی ساؤنڈ کو کہیں چھپایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. میم کی ساؤنڈ کو کہیں چھپایا جائے گا. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو آپ کہہ لیجئے کنسیلمنٹ، چھپانا، ہڈن، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو آسان لگے. تیسرا جو ہے وہ ہے اظہار شفوی. اب شفوی جو ہے وہ تو ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے میم کا مخرج ہے. اظہار سے کیا مطلب ہے؟ ظاہر کرنا، ظاہر کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اظہار کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کلیریفائی کرنا یا کلیرٹی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو 3 طریقے ہو گئے. ایک میم کا دوسرے میم میں ادغام کر دینا، میم ساکن کی آواز کو چھپانا، اور میم ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا. ادغام، چھپانا، ظاہر کرنا. اب یہ کون سا طریقہ کب ہوگا؟ اس کے قواعد کیا ہیں؟ بہت ہی آسان قواعد ہیں. اور نوٹ کر لیجئے یہ جو میم ساکن کا ٹاپک ہے نا، یہ تجوید کے قاعدوں میں آسان ترین قاعدوں میں آتا ہے، کیونکہ اس کا قاعدہ بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب پتہ کیسے چلے گا کہ ادغام ہوگا، اخفاء ہوگا یا اظہار ہوگا؟ تو اس کے لیے میم ساکن تو آئے گی. ٹھیک ہے جی. میم ساکن آئے گا. ٹھیک ہے جی. میم ساکن آ گیا. اب کیا دیکھیں گے کہ پتہ چلے اظہار ہے، ادغام ہے یا اخفاء ہے. تو نوٹ کر لیجئے اگر میم ساکن کے بعد، میم ساکن کے بعد
میم ساکن کے بعد حرف می آ جائے زبر زیر یا پیش کے ساتھ تو پھر ادغام ہوتا ہے. اور اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا میں بار بار جو بول رہا تھا ایک میم کو دوسرے میم میں داخل کر دینا, تو اصل میں دو میم آ جاتے ہیں, تو ہم ایک میم کی آواز کو دوسرے میم کی آواز میں داخل کر کے ادغام کر دیتے ہیں اور بھرپور غنہ کرتے ہیں. بھرپور کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس قاعدے میں بھرپور غنہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں لکم ما کسبتم, تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا. اب مجھے اس میں بتائیے میم ساکن کہاں پہ آ رہا ہے؟ پہلے لیٹر میں لکم جو ہے اس میں میم ساکن آ رہا ہے. اچھا, اب میم ساکن دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے میم ساکن کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں, ادغام, اخفاء اور اظہار. یہاں پہ میم ساکن جب بھی آئے گا تو آپ دیکھیں گے میم ساکن کے بعد آفٹر میم ساکن کون سا لیٹر ہے؟ تو کون سا لیٹر ہے؟ میم ہے. اچھا, اور آپ کو پتا ہے کہ میم کے بعد, میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے, مرج کرتے ہیں. اور اس کی علامت کے طور پہ آپ کو ایک تجدید بھی لکھی ہوئی نظر آئے گی, جس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا آپ کو یہاں پہ مرج کرنا ہے ساؤنڈ کو اور بھرپور غنہ کرنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ لکم ما کسبتم, لکم ما کسبتم, لکم ما کسبتم. ٹھیک ہو گیا جی؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. ٹھیک ہو گیا جی. میم ساکن کے بعد جب بھی میم آئے گا تو ادغام ہو جائے گا اور غنہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے سب کو؟ کسی ساتھی کو کوئی سوال ہے یہاں تک؟ کوئی کلیئرٹی چاہیے؟ سوال ہے تو پوچھ لیجئے, پھر ہم آگے چلیں انشاءاللہ. استاد جو یہ شدہ اس کے اوپر لگ گئی میم کے اوپر, جی, جو یہ شدہ اصل میں اس کی ہے ادغام کی شدہ ہے, مطلب جی اگر جی شدہ بالکل. نہ بھی ہو تو ہمیں اگر رول معلوم ہے تو ہمیں وہاں پر اس کو کیا نام ہے ادغام کر کے آگے لینا ہے, شدہ کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم کو. بالکل صحیح. عموماً مصحف میں جو ہے آپ کو تمام مصحف میں یہ لکھی ہوئی ملے گی, لیکن یہ شدہ جو ہے نا یہ ادغام کی شدہ ہے, یہ عربک گرامر کی شدہ نہیں ہے, یہ صرف ادغام کے لیے لگائی جاتی ہے. اگر یہ نہ بھی لگی ہوئی ہو تو آپ کو ادغام کرنا پڑے گا میم کا میم. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب آتے ہیں, ادغام تو سمجھ میں آ گیا, میم کے بعد میم. بس میم کے بعد جب میم آئے گا تو صرف ادغام اس وقت ہی ہوگا. اب اخفاء کب ہوگا, یعنی آواز کو چھپائیں گے کب, کہاں چھپائیں گے اور کس طرح ادا کریں گے, وہ جاننے کے لیے اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ اخفاء کی طرف. میم ساکن کے بعد جب بھی حرف با آ جائے, کون سا حرف؟ با. با با جب بھی با آ جائے تو پھر اخفاء شفوی ہوگا.
ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب اخفاء شفوی سے مراد کیا ہے؟ میم کی جو آواز ہے اس کو ناک میں چھپایا جاتا ہے. کہاں پہ چھپایا جاتا ہے؟ ناک میں. ناک میں چھپایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب ناک میں لے کے جائیں گے تو غنہ تو آ ہی جائے گا. کریکٹ, خیشوم سے غنہ ہوتا ہے نا, تو غنہ تو اس میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی, غنہ تو اس میں بھی ہوگا, لیکن ادغام سے کم درجے کا غنہ ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ دیکھیں, جب آپ ناک میں آواز کو چھپائیں گے میم کی, ابھی کریں گے کیسے, ابھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے, اس کی پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. جب آپ میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے تو غنہ تو ہو ہی جائے گا, کیونکہ خیشوم میں جیسی آواز جائے گی ناک کی جو ہڈی ہے تو غنہ ہو جائے گا. لیکن غنہ ادغام سے کم درجے کا ہوتا ہے, لوور لیول کا ہوتا ہے اخفاء میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ناک میں آواز چھپانا پلس غنہ, ٹھیک ہے جی, یہ ہوتا ہے اخفاء. اچھا, مثال دیکھتے ہیں تو بات انشاءاللہ اور واضح ہو جائے گی. ان ربهم بهم, سورۃ العادیات کی آخری آیت ہے, ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. اچھا جی, اب یہ جو آیہ مبارکہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے, اس میں مجھے بتائیے میم ساکن کہاں آ رہا ہے؟ دو جگہ پہ آ رہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جو لاسٹ والا ہے اس کے آگے تو کوئی لیٹر ہی نہیں ہے نا, تو اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے. یہاں پہ میم ساکن آ رہا ہے. میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ با. ہاں جی, میم ساکن کے بعد با ہے. اچھا, اب اس کو اگر ہم ایسے پڑھیں ان ربہم بہم تو یہ غلط ہے. صحیح ہے جی, اگر میم کو ہم اس کے مخرج سے ادا کر کے آگے بڑھ جائیں گے تو پھر صحیح ادا نہیں ہوگا. ان ربہم بہم یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ نے اصل میں میم جو ہے اس کو اس کے مخرج سے ادا کر دیا, جو کہ اظہار میں ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو اخفاء کرنا ہے. اخفاء کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ سیکھ لیجئے. میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹ. جب اخفاء کا قاعدہ آئے گا نا, یعنی با آ جائے اس کے بعد, تو ہونٹ جو ہے نا ہمارے اس کے باہری حصے سے ہلکا سا بند کریں گے میم کے مخرج کو ادا کرنے کے لیے, اور بند کر کے ناک میں آواز کو چھپائیں گے میم کی, تو غنے کی طرح ہی ہو جائے گا. کیسے ذرا دیکھیے, ان ربہم بہم. اب سنیے غور سے, ان ربہم بہم, ان ربہم بہم. ہونٹ ٹچ کر کے ہلکے سے, بالکل ٹائٹ بند نہیں کرنے. صحیح ہے جی, اخفاء میں ہلکے سے ٹچ کر کے میم کی ساؤنڈ جیسی آئے آگے با آئے, ناک میں آواز کو لے جائیں, چھپائیں ناک میں آواز کو. ان ربہم بہم. واضح؟ سر ابھی فرسٹ کا بھی بولنا, دونوں کا ڈفرنس تو ابھی معلوم ہوگا. آپ پہلے والا جو ادغام کا بھی بولنا, دونوں بھی تو ہم کو لکم ما کسبتم, لکم ما کسبتم ان ربہم بہم. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ پورا غنہ ہوگا, جی یہاں پہ لائٹر غنہ ہوگا. لائٹر. لیکن آپ کے لیے ایک آسانی کے لیے بات بتا دیتا ہوں. اچھا, یہ جو قاعدہ ہے نا, یہ آپ جب کسی قاری کو سنیں گے تو فوراً پکڑ لیں گے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کیسے کر رہا ہے. لیکن اس قاعدے, اخفاء کے قاعدے کو سیکھنا اتنا آسان نہیں. ٹھیک ہے جی, قاعدہ بہت آسان ہے, بات سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن اس کو ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. تو اس کے لیے کچھ علماء جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں جی آپ اس کو بھی غنے کی طرح ہی کر لیں, کوئی حرج نہیں, یعنی آپ اس کو پڑھ لیں ان ربہم بہم, ایسے ہی پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے, غنے کی طرح ہی کر لیں لیکن کریں غنہ, صحیح ہے جی. یعنی آپ اسی کی طرح کبھی اگر پڑھ لیں گے ان ربہم بہم تو ایکسیپٹیبل ہوگا انشاءاللہ. واضح؟ تو اس لیے اگر آپ یہ والا معاملہ جو ہے کہ ہلکا سا ٹچ کرنا, ناک میں آواز چھپانا اور لائٹ رکھنا, جو کر سکتا ہے تو پریفرڈ ہے. اگر مشکل ہوتی ہے اس کے کرنے میں تو آپ اس کو غنے کی طرح ہی کر لیں, ان ربہم بہم. ٹھیک ہو گیا جی؟ کلیئر ہے سب کو؟ سب ساتھیوں کو کلیئر ہے, واضح ہے؟ تو ہم تیسرے قاعدے کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی, اب مجھے بتا دیجئے حروف الہجا ٹوٹل 28 ہیں. کتنے ہیں؟ 28. ان میں سے کتنے کور ہو گئے؟ میم ساکن کے بعد میم اور میم ساکن کے بعد با, کتنے کور ہو گئے؟ 2. باقی کتنے بچے؟ 26 کے 26 میں اظہار ہوتا ہے. میم اور با کو چھوڑ کے باقی جتنے ہیں حمزہ, تا, ثا, جیم, ہا, سب میں اظہار ہوتا ہے. تو اب اس کو کیسے لکھوں میں لکھتا ہوں جی میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف سوائے میم اور با کے آ جائے. صحیح جی, میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف سوائے میم یا با کے آ جائے تو پھر اظہار ہوتا ہے. اظہار تو سب سے آسان ہے, میم ساکن کی آواز کو اس کے مخرج سے شو کرنا اور بالکل غنہ نہ کرنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ کیسے؟ آئیے مثال دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گا سب ساتھیوں کے. پہلے میں اسی آیت کی مثال جو ہے نا اس کو کنٹینیو کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. اچھا جی, اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثال لکھ دی ہے, اس آیت کو پورا کیا. اب مجھے بتائیے کہ اس میں دوسرا میم ساکن کہاں پر ہے؟ یومئذ میم ساکن واو کے بعد, میم کے بعد, یا سے پہلے. ہاں جی, بہم جو ہے اس میں دوسرا میم ساکن. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو اخفاء کا قاعدہ ہو گیا تھا. اب یہ جو میم ساکن ہے دوسرا, اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ یا نہ تو میم ہے نہ با ہے, اس کا مطلب اظہار. میم ساکن کو اپنے مخرج, اپنے آرٹیکولیشن پوائنٹ سے شو کرنا, کلیئرٹی, بالکل کلیریفائی کرنا میم کو, نو غنہ, نو غنہ. ان ربہم بہم یومئذ, بہم یومئذ, بہم یومئذ لخبیر. واضح ہو گیا جی سب کو؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ اظہار. تو اس میں کیا ہے؟ نو غنہ. ٹھیک ہے جی, بالکل غنہ نہیں ہوگا. صحیح ہے جی, بات سب کو کلیئر ہو گئی, واضح ہو گئی؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. جی الحمدللہ. آپ تینوں ایگزامپلس کو ایک بار پڑھ سکتے ہیں اور ایک بار؟ جی جی بالکل, ابھی پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ بہت ساری اس کی ایگزامپلز بھی ابھی ہم کرتے ہیں. تو سر بیسیکلی لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. آپ جو ہے اگر آپ کو قواعد جو ہے وہ کلیئر ہو گئے ہیں تو اگر قواعد میں کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. مثالیں ابھی ہم انشاءاللہ اس کی بہت ساری کریں.
और ये मीम में जबर जेर और पेश बोले हैं, बा में कोई हरकत नहीं करेगा। सॉरी, आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ, फिर से पूछिए। अफा शफी में जो आप बताएं मीम में जबर जेर और पेश होगा आफ्टर मीम से तो नहीं, बा में ऐसा कोई नहीं है सर? इधर बा में जबर जेर पेश तो कुछ नहीं है। जी जी, बा में लगाया ना जबर जेर पेश, जबर जेर पेश लगाया ना मैंने। जबर हो, जेर हो या पेश हो, तो इनमें से कोई भी हरकत, एक हरकत हो सकती है। ठीक है, यहाँ भी जैसे वैसे ही बिल्कुल, और यहाँ भी। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, तो ये बात अगर आप लोगों की क्लियर हो गई है तो फिर हम इस पे आज की डेट डाल देते हैं। ये एक सवाल था इसमें जी जी, ये मीम साकिन अगर ना हो और कंसीलमेंट में जैसे बा में फिर कैसे पढ़ेंगे? मीम पे पेश हो, जबर हो, जेर हो, के बाद बा आ जाए। मीम के ऊपर जबर जेर या पेश हो और बा आ जाए, उसके बाद फिर बा आ जाए जी, तो वो तो यहाँ फॉल ही नहीं करेगा। आप तो मीम साकिन का कवायद पढ़ रहे हैं ना, जब मीम साकिन ही नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक, सही है ना? अगर मीम के ऊपर हरकत होगी तो वो तो फिर अपने मखरज से अदा होगा ना। उसका मखरज क्या है? होंठ, मा, मी, मु। सही हो गया ना? वो तो इस टॉपिक में ही नहीं आएगा, वो तो अपने मखरज से अदा होगा, बा अपने मखरज से अदा होगा। जैसे एग्जांपल सद मुब्तला हो करके भी है ना, मुब्तला हो मीम पे पेश है। हाँ, तो वो तो मीम अपने मखरज से अदा होगा ना, उसमें क्या हर्ज है? यानी वही जो पूछ रहे थे उसका कह रहा हूँ, मुब्तला हो। जी सर, वो इख्फा का एक दो और एग्जांपल दे सकते हैं? अभी करते हैं इंशाल्लाह, बहुत सारी मिसालें। आप ये इसकी एक पिक्चर ले लीजिए तो फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। सर डेट और फ्लैश। आज क्या है? 7 तारीख है, 6 तारीख है। सर लास्ट में इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लखबीर। लखबीर, ठीक है जी। लखबीर, यस। हाँ है। सूरह आदियात की आखिरी 30वें सवाल हो गया काम? यस सर। सर एक मिनट जी। एक सवाल ये है कि अगर मीम के ऊपर 2 जबर या 2 जेर या 2 पेश हो और आप वहां रुक रहे हो तो वो मीम साकिन बन जाता है, तो उसके बाद भी यही रूल अप्लाई करेंगे? अगर आप वहां रुक गए हैं, हाँ जी, अगर आप वहां रुक गए हैं तो फिर तो आप ठहर गए ना, अब आगे थोड़ी आपको पढ़ना है। ठीक है, सही है ना? तो आगे आपको जब आपको पढ़ना होगा तो फिर वो तनवीन बन जाएगी, और वो तनवीन कैसे अदा होती है वो इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में। ठीक, सही। ओके सर, अगर आप कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो रिपीट कर लीजिए। मीम को पढ़ने के कितने तरीके हैं? मीम साकिन को पढ़ने के कितने तरीके हैं? 3। क्या क्या? इदगाम शफ़ी, हर्ज करना, इख्फाए शफ़ी, कंसील करना, हाइड करना, और इजहार शफ़ी, उसको क्लैरिटी के साथ मीम को अपने मखरज के साथ पढ़ना। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने काया मुबारका लिखता हूँ जो हमने पिछली क्लास में जिसको पढ़ा था, उसमें आपने मुझे बताना है कि मीम साकिन के कौन कौन से कवायद आ रहे हैं। ठीक है जी। लज़ीना आमनू अल्लमा
جی جناب، میں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 آپ کے سامنے لکھی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اس میں میم ساکن کتنی بار آیا ہے اور اس میں کون کون سے قاعدے لگیں گے. جی جناب، اگر ہم شروع سے دیکھنا شروع کریں تو اچھا ہم سارے میم ڈھونڈتے ہیں ابھی، صحیح ہے، تاکہ ہم لوگ کو کلیئرٹی آ جائے کہ میم ساکن کا قاعدہ پڑھیں. الذین آمنو، اب آمنو جو اس میں بھی ایک میم ہے لیکن میم پہ حرکت ہے تو میم اپنے نہیں، اظہار نہیں، یہ غلط ہے، میم ساکن نہیں ہے. ہم نے میم ساکن کا قاعدہ پڑھا ہے، ہم نے ساری میم کا قاعدہ نہیں پڑھا. میم حرکت کے ساتھ ہے، اپنے اظہار سے ادا ہوگا. آمنو، ٹھیک ہو گیا جی. جی جی. ولم، پہلا میم ساکن ملا ہمیں، صحیح ہے جی. ابھی آتے ہیں اس پہ، ابھی ہم صرف میم ساکن ڈھونڈتے ہیں، صحیح ہے جی. پہلا میم ساکن ملا، آگے چلے یلبسو ایمانہم، اب میم کے اوپر حرکت ہے، نارمل اپنے مقصد سے ادا ہوگا. بظلم، اب میم کے نیچے دو زیر ہے، ٹھیک ہے جی. میم کے نیچے دو زیر ہیں، اگر آپ یہاں پہ وقف کر لیں گے تو بظلم، بس یہاں پہ رک جائیں گے، ٹھیک ہے جی. اب آگے سے ملائیں گے تو بظلم. اب یہ بظلم جو ہے نا، یہ تنوین ہے. تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو پتہ چلے گا. ایمانہم، کریکٹ، صحیح ہے جی. یہ ایک میم ساکن ہے جو ہم سے رہ گیا، بہت امپورٹنٹ. صحیح ہے جی، یہ میم ساکن دوسرا ملا. آگے چلتے ہیں اولائکا. اولائکا میں کوئی نہیں ہے. لہم، اب میم جو ہے نا اس پہ پیش ہے تو یہ اپنے مخرج سے ادا ہوا. لہم صحیح ہے جی، ساکن نہیں ہے میم پہ. آگے چلے الامن، یہاں پہ میم پہ آپ کو ساکن ملا، ٹھیک ہو گیا جی. تو اب میم پہ ایک اور ساکن ملا. پھر آگے چلے وہم، اور ایک اور میم پہ ساکن ملا، ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کو 4 ساکن ملے ہیں میم پہ. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میم کو پڑھنے کے کیا کیا طریقے یہاں پہ لگیں گے. نوٹ کر لیں، جب بھی میم ساکن آئے گا تو آپ یہ دیکھیں گے میم کے بعد میں کون سا حرف ہے. اگر میم کے بعد، میم ساکن کے بعد میم ہی آ جائے تو ادغام ہو جائے گا، مرجنگ غنے کے ساتھ. اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفا ہوگا، ناک میں آواز کو چھپائیں گے، غنے کی طرح ہی ادا ہوگا. اگر میم ساکن کے بعد میم اور با میں سے کوئی اور حرف آ جائے اظہار ہوگا، میم کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے، اظہار کریں گے، غنہ ہرگز نہیں کریں گے. چلتے ہیں جی. ولم، میم کے اوپر ساکن ہے، کون سا حرف ہے میم کے بعد؟ یا ہے، صحیح ہے جی، یا ہے. تو کیا ہوگا میم ساکن کے بعد یا ہو تو اظہار ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. اظہار شفی ہو گیا. آگے چلے تو آگے آپ کو ملا ایمانہم. ہاں جی، ایمانہم، میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ با. جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو کیسے ادا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں، کنسیل کرتے ہیں آواز کو ناک میں. ایمانہم بظلم، یا آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. اچھا جی، اب یہ جو میم ہے ساکن، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ نون. کون سا قاعدہ رہے گا؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ اولئک لہم الامن، بالکل مخرج سے ادا کریں گے. امن، یہاں پہ کوئی غنہ نہیں ہوگا، کوئی اس کو ایسے نہیں پڑھے گا اولئک لہم الامن، نہیں، غلط، نو غنہ، اولئک لہم الامن. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں. میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ میم ہے. کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام ہو جائے گا. مرج کر دیں گے میم کی آواز کو، میم میں غنہ کریں گے بھرپور. وَهُمْ مُهْتَدُونَ. ٹھیک ہو گیا جی. تو ماشاءاللہ آپ کے پاس سارے قواعد سایہ مبارکہ میں آپ کے سامنے آ گئے ہیں. اب آپ اس کو فرق کر سکتے ہیں اور آپ اس آیہ مبارکہ کو مختلف قرات آپ شیخ کی سنیں اور پھر دیکھیں انہوں نے اس کو کیسے پڑھا ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ کیا فرق ہے پڑھنے کا. انشاءاللہ اس سے آپ کو قاعدے بھی واضح ہوں گے، آپ کو پڑھنے میں بھی مزید مدد ملے گی. جی جناب، کسی اور ساتھی کا کوئی سوال؟ آیت نمبر کیا ہے سورہ انعام کی؟
82 82 यस 82 जब आप इदगाम और इख्फा कर रहे हैं जी। तो मैं देख रहा हूँ कि आप हरकत उसकी बढ़ा दे रहे हैं, मतलब 2 या 3 हरकत यूज कर रहे हैं। हाँ, इदगाम और इख्फा जो है इसमें जो हरकत हैं वो बढ़ेंगी ना, क्योंकि अगर आप हरकत बढ़ाएंगे नहीं तो वाज़े कैसे होगा। नोट कर लीजिए, इसमें कम से कम 2 हरकत की मिकदार तक आपको आवाज नाक में रोकनी है। वहुम मुहतदून, और आपको कारी मिलेंगे जो 2 से ज्यादा हरकत भी खींचते हैं, लेकिन आप नोट कर लें कम से कम 2 हरकत तक आवाज नाक में रोकनी है, दोनों में, इदगाम में भी और इख्फा में। जज़ाकल्लाह खैर। सर इजहार क्या लिखे सर? इजहार में इज अलिफ ज़ो बाद में क्या है वो? हा और रा, इजहार ऐसे हा है, हा इजहार, बा है, हा इजहार। अच्छा नीचे जाहिर करना होता है ना, जाहिर। ऐसे आप ऐसे लिख लीजिए अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल है तो, ऐसे सही है? जी अभी क्लियर है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। वो असल में वो उर्दू का खत है जो ऊपर वाला अच्छा है। ओके जी, हम उसको अरबी वाला खत नहीं बना, नीचे कुछ लाइन आ रहा है उसमें, इसलिए नहीं कोई लाइन नहीं आ रहा। ठीक है जी, ओके जी, ओके, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ा अजीब ही हो रहा है, इसको दोबारा से। जी काम डन सर। ठीक है जी, अब कुछ मिसालें मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप में से एक एक करके साथी जो है हमें बता दीजिए कि इसमें मीम साकिन का कौन सा कायदा लगेगा, इदगाम होगा, इख्फा होगा या इजहार होगा। कायदा बहुत ही आसान है मीम साकिन का, असल चीज़ है प्रैक्टिस करना, क्योंकि कायदा तो बहुत ही आसान है इसका, असल ये है कि प्रैक्टिस करके हम उसको अदा कैसे करते हैं। और उसके लिए मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा आपसे जो हमेशा कहता हूँ कि जब आप कुरान पढ़ें डेली तो जो कायदे आप पढ़ते जा रहे हैं उनको अप्लाई करते जाइए। अगर ये काम आपने ना किया तो ये कवायद आप यकीन कीजिए आप 2-3 महीने बाद भूल जाएंगे और फिर कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने अप्लाई करना आज से शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह आपके कवायद पक्के होते चले जाएंगे और फिर आप इंशाल्लाह इसको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सर जो आयत अभी आपने लिखी थी उसका नाम और आयत नंबर दोबारा बता देंगे? सूरह का नाम और मैं आयत। आपके सामने लिख देता हूँ, पिक्चर नहीं लीजिएगा, साथ ही अपने उसमें लिख सकते हैं। सूरह अल-अनआम आयत नंबर 82 बताया था मैंने। जी सर 82 जी 82 बोले जी 82। ठीक है जी जनाब, मैं आपके सामने एक मिसाल लिखता हूँ। हाँ जी, यअमुरुकुम बिस्सूई। एक एक करके बता दीजिए। हाँ जी, मीम साकिन के बाद इदगाम कैसे होगा? बा है क्या? तो जब हरफे बा आएगा मीम साकिन के बाद तो इख्फा होगा। ठीक है जी, यअमुरुकुम बिस्सूई। ठीक है, यहाँ पे मद भी होगा, बड़ा वाला आपको पता है, मद वाजिब मुत्तसिल है ये, और आपको बाकी कायदे तो पता है। रा मोटी पड़ी जाएगी, यअमुरुकुम बिस्सूई। ठीक है जी, तो आप कोशिश करें कि जो भी साथी बताएं वो हमें सारे कायदे बताएं जो जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया? इख्फा हो गया।
اس کے بعد اگلی مثال وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. جی تم کون بتائے گا ہمیں اس میں میم ساکن کے کون سے قواعد پڑھ جائیں گے؟ اظہار اظہار وکنتم امواتن وکنتم یہاں پر اور یہاں پر دو میم ساکن ہے نا؟ دو بھی اظہار ہے. دونوں اظہار ہے. دونوں اظہار ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے نہ با ہے، تو اس لیے دونوں اظہار ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. نو غنہ نوٹ واو کے ساتھ مد ہے. واو کے ساتھ مد ہے. کریکٹ. واو ادھر واو کے ساتھ میں الف مد ہے. کریکٹ. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. كُنْتُمْ أَمْوَاتًا. نو غنہ ایٹ میم ساکن. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اظہار کا قاعدہ ہے. صحیح ہے جی. اس کے بعد لکھتا ہوں میں علم اقل لکم ہاں جی علم اظہار. میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار ہوگا. پھر میم ساکن ہے، یہ بھی اظہار ہو. یہ بھی اظہار ہوگا. دونوں ٹھیک ہے جی. تو اظہار اور اظہار. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. علم اقل لکم انی. اچھا ذرا اس پہ بھی فوکس کریں. جب بھی نون اور میم پہ تشدید آئے گی تو لازمی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. انی. ٹھیک ہو جی؟ ٹھیک ہو گیا جی. منہم منتقمون. ہاں جی میم ساکن ہے منہم میں، اس پہ کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام. دو میم ہے. میم ساکن کے بعد میم آیا ہے، ادغام ہوگا، غنہ ہوگا. منہم منتقمون. ٹھیک ہو گیا جی. منہم منتقمون. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اب آپ یہ نوٹ کرے ہوں گے میں بہت سارے نون ساکن میں غنہ کر رہا ہوں گا. تو آپ کو پتا ہے کہ نون میں بھی غنہ ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے نون جب بھی تشدید کے ساتھ آئے گا نون میم تو ہمیشہ غنہ ہوگا. اور جب نون ساکن ہوگا تو اس کے بھی قواعد ہیں، جیسے میم ساکن کے آپ نے آج پڑھے ہیں. انشاءاللہ آنے والے جمعے کا نون ساکن کے قواعد پڑھیں گے کہ نون ساکن کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. فرق آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں کنتم، یہاں پہ نون ساکن پہ غنہ کر رہا ہوں میں. یہاں پہ پڑھ رہا ہوں میں منہم، یہاں پہ غنہ نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب کچھ تو فرق ہے. یہ بھی میم ساکن ہے، یہ بھی نون ساکن ہے، یہ بھی نون ساکن ہے. تو یہاں غنہ کیوں، یہاں غنہ کیوں نہیں، یہاں پھر سے غنہ. تو نون ساکن کے جو قواعد ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو ہم پڑھیں گے، جیسے آج ہم نے الحمدللہ میم ساکن کے قواعد سیکھے ہیں. جی جناب. قلوبکم بہ. اکفا ہوگا. میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با ہے، اخفا ہوگا. ادا کر کے بتائیے کیسے پڑھیں گے اس کو. قلوبکم معید علی بھٹی بول کے قلوبکم بہ. ٹھیک ہے جی. قلوبکم
بھی صحیح ہے جی وقف قلوبکم بھی ٹھیک ہے صحیح ہے جی ما لکم من ہاں جی جی ادغام ما لکم من ٹھیک ہے ما لکم میم ساکن کے بعد میم ہے ادغام ہوگا غنہ کریں گے ما لکم من صحیح ہے جی ما لکم من ہاں جی اظہار ہوگا انکم اظہار ہوگا نکم دو جگہ میں ہے میم میم ساکن دو جگہ میں ٹھیک ہے جی دو بھی اذکار ہے اظہار ہے ٹھیک ہے جی دونوں اظہار ہیں کیونکہ دونوں میں میم ساکن کے بعد میں نہ تو میم ہے نہ با ہے ایک جگہ واو ہے ایک جگہ تا ہے تو دونوں اظہار ہیں انکم ظلمتم ٹھیک ہے جی بالکل غنہ نہیں ہوگا یعنی آپ یہاں پہ غنہ کرنے کی کوشش کریں گے تو غلط ہو جائے گا انکم ظلمتم ٹھیک ہے جی کلیئر ہے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اپنے ڈیلی جو آپ کی ریسیٹیشن ہے قرآن کی اس میں پریکٹس کرنی ہے جتنے قواعد پڑھتے جا رہے ہیں ان سب کو اپلائی کرتے جائیے آپ کی بک جو ہے اس میں آپ کا میم ساکن کا جو ٹاپک ہے اس کی بھرپور مثالیں ہیں آپ اگر چلے جائیں لیسن نمبر 6 میں پیج 57 پہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے اور مثالیں ہی مثالیں ہیں اور آپ بھرپور پریکٹس کر سکتے ہیں اپنی بک سے پیج 66 تک یہ چیپٹر جاتا ہے اور اس کی بھرپور مثالیں آپ کے لیے موجود ہیں جی کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے جناب کامرانس کی سلائیڈ ڈن سر السلام ٹھیک ہے علیکم جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی وقف کا جو قاعدہ ہے وہ عنقریب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اور انشاءاللہ وہ ہمارا آخری ٹاپک بھی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا گرامر شروع ہو جائے گا جی اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ایک سوال تھا یہ سب کس شیخ کا سننے بیٹا آپ کی آواز کلیئر نہیں آئی مجھے یہ سب کس شیخ کا سنے آپ شیخ عبداللہ بصر کا سنیے یا شیخ حذیفی کا سنیے شیخ علی حذیفی کا سنیے ہاں جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ہم نے نام بھیجے تھے ہم انشاءاللہ دوبارہ سے فارورڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی جزاک اللہ واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ